کہ درخت پہ چادر چڑھانا کیسا ہے، یعنی کئی مزاروں سے اٹیچ جو درخت ہوتا ہے اس پہ چادر چڑھانا اور منتیں مانگنا کیسا ہے، اس پر کیا فتویٰ ہے، آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ کسی مزار پر یا قبر پر چادر اور پھول کیوں چڑھاتے ہیں، اس میں حکمت کیا ہے، راز کیا ہے اور کہاں سے ثابت ہے۔ تو اس پر حکمت کیا ہے، آئیے صحیح البخاری کی حدیث سنیں۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا انہما لیعذبانی، کہ ان دونوں قبر والے کو عذاب دیا جا رہا، وما یعذبانی کبیرا، اور عذاب کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں دیا جا رہا۔ اما احدہما فکانا لا یستتر من البول وَأَمَّا الْآخَرُ كَانَ يَمْشِي بِالنَّمِیمَةِ، بلکہ ایک پیشاب کے چھینٹوں سے احتیاط نہیں کرتا تھا اور دوسرا چگلی کھایا کرتا تھا، اسی وجہ سے عذاب دیا جا رہا۔ ثُمَّ أَخَذَ جُرِيدَةً رَطْبَةً، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہری ٹہنی لی، فَشَقَّهَا بِنِصْفَيْنِ، اور اس ٹہنی کے دو حصے کیے۔ فرمایا ثم غرز فی کل قبر واحدۃ، پھر ہر قبر پر یعنی دونوں قبروں پر گاڑ دیا۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما صنعت ھذا، تو لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں کیا آپ نے، یعنی آپ نے ان دونوں ہری ٹہنی کو دونوں قبروں پر کیوں لگا دیا؟ فقال لعلہ ان یخفف عنہما ما لم ییبسا، فرمایا شاید ان کے عذاب میں کمی ہو جب تک یہ سوکھ نہ جائیں۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فتح الباری میں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ٹہنیاں، پھول، پتیاں، گھاس ہری رہیں گی ان کی تسبیح کی برکت سے عذاب میں کمی ہوگی۔ پھر عالمگیر میں ہے، فتح عالمگیری میں ہے کہ قبر پر یعنی قبروں پر گلاب وغیرہ کے پھول رکھنا اچھا ہے، اور بھی دیگر کتابوں میں فتویٰ رضویہ میں، فتویٰ قاضی خان وغیرہ میں لکھا ہے۔ ان تمام عبارات سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ ہم پھول مزار پر کیوں چڑھاتے ہیں، کیوں؟ تاکہ اس سے صاحب مزار کے درجات بلند ہوں، وہ پھول تسبیح پڑھتے رہیں اور ان کا ثواب ملتے رہے، اور اس سے صاحب مزار کی یعنی پھول چڑھانے سے صاحب مزار کی تعظیم و عظمت کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ بس یہی مقصد ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ درخت پہ پھول، چادر وغیرہ آپ ڈالتے ہیں، اس سے کیا فائدہ ہے؟ اس میں سے کوئی ایک فائدہ ہو تو مجھے بتائیں، کیا فائدہ ہے، کیا مقصد ہے، کس مقصد سے آپ جو ہے درخت پہ پھولوں کو چڑھا رہے ہیں؟ اسی طرح چادر کے بارے میں علماء اہل سنت نے فرمایا کوئی اللہ والا، صاحب کشف، صاحب ولایت، شیخ کامل کی قبر پر یعنی شیخ کامل کی قبر ہو تو ان کی قبر میں چادر چڑھا دیں تاکہ اور قبروں سے ممتاز ہو سکے، اور فرماتے ہیں کہ چادر چڑھانے سے صاحب مزار کی تعظیم و عظمت کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مزار پر تبرکن چادر چڑھانا مستحسن ہے، جائز ہے، چڑھا سکتے ہیں۔ تو یہ وجہ ہے مزار پہ چادر چڑھانے کی۔ اب کوئی درخت پہ چادر چڑھا رہا ہے تو اس کے چڑھانے کا کوئی مقصد بن رہا ہے، کا کوئی فائدہ ہے، چڑھانے کا کوئی مقصد بن رہا ہے؟ یہ تو بے وقوفی اور احمقانہ حرکت ہے۔ ہم مزار کو چھوڑ کر جو ہے درخت پہ چادر چڑھا رہے ہیں، پھول چڑھا رہے ہیں۔ میرے دوستو، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں اس ویڈیو کو بنانا اس لیے ضروری سمجھا کہ مزاروں پر اکثر مخالفین لوگ اللہ والوں کے مزارات پر ہونے والی خرافات حضور سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اور دیگر علماء اہل سنت والجماعت کی طرف جوڑتے ہیں، منسوب کرتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ والوں کے مزاروں پر اور آستانوں پر ہونے والی خرافات اور عجیب عجیب حرکتوں کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے، بلکہ سید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اکابرین اور علماء اہل سنت نے اپنی اپنی کتابوں میں ان کا بھرپور رد کیا ہے، سختی سے منع فرمایا ہے۔ اسی سے متعلق ہم سب کے مجدد اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ لوگوں نے فتویٰ پوچھا مسئلہ معلوم کرنے کے لیے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں درخت پر شہید مرد ہیں اور فلاں طاق پر فلاں شہید مرد رہتے ہیں، اور اس درخت اور طاق پر جا کر کے ہر جمعرات کو فاتحہ، شیرنی اور چادر
वगैरह डालते हैं, हार लटकाते हैं, लुबान सुलगाते हैं, मुरादें मांगते हैं, और ऐसा जो है इस शहर में बहुत जगह वाक़ है। क्या शहीद मर्दान दरख्तों और ताकों पे रहते हैं और ये अशखास हक पर है या बातिल पर? ये सवाल किया तो इसके जवाब पर आला हजरत फरमाते हैं, आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी जवाब में फरमाते हैं कि ये सब वाहियात हैं, खुराफात हैं और जाहिलाना अहमकात हैं, वो बुतलात हैं, इनका इज़ाला लाजिम है। मेरे दोस्तों, आला हजरत के इस फतवे से आप मालूम कर सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि आला हजरत ने किस कदर अल्फाज इस्तेमाल किए और इसका रद्द फरमाया कि ये जितने भी दरख्तों पे चादर चढ़ा रहे हैं, ताक भर रहे हैं और दरख्तों पर जो मन्नतें मांगते हैं, उस पर चादरें चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, इन सब के लिए आला हजरत फरमाते ये सब वाहियात हैं, ये सब के सब खुराफात हैं, ये सब के सब जाहिलाना हरकतें हैं और बेवकूफ़ी है, हिमाकत है, और ये सब के सब बातिल हैं और इसका इज़ाला लाजिम है, यानी इसका रद्द करना, इस पर बैन लगाना, इसको रोकना और सख्ती से मना करना लाजिम है। मेरे दोस्तों, इस वीडियो से तमाम सुन्नी भाइयों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ऐसा काम मत कीजिए जिससे हमारी सुन्नियत बदनाम हो और आपकी दुनिया और आखिरत भी खराब हो। यही वजह है कि आज बुजुर्गान दीन के मज़ारात से फैज़ खत्म होता जा रहा है, दिन ब दिन बुराइयां फैलती जा रही हैं और वहां से बरकतें खत्म हो चुकी हैं। और खासकर अहले सुन्नत के उलमा से व अकाबरीन से मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप सब मिलकर कदम बढ़ाएं। आपके सामने अगर कोई बेवकूफ ऐसी गलती कर रहा है और ऐसा काम कर रहा है तो आप उसी वक्त सख्ती से रोकें और मना करें। ये ना सोचे कि इमामत चली जाएगी, जगह से निकाल देगा। नहीं मेरे दोस्तों, रिस्क देने वाला अल्लाह है। गलत काम हो रहा है, आप उसको सख्ती से मना करें और उसका जो है डट कर मुकाबला करें।